جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف ججمنٹ کے حوالے سے آج بڑا اہم فیصلہ سنا دیا ہے، اور پارلیمنٹ میں کی جانے والی جو ریویو آف ججمنٹ کے حوالے سے جو قانون سازی ہے اسے مکمل طور پر جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس قانون سازی کو آئین سے بھی تصادم قرار دیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ملتان کے ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے بلال بٹ صاحب۔ بلال بٹ صاحب، بڑا یہ اہم پہلو تھا اور اس قانون سازی کو بڑا دیکھا جا رہا تھا، اور اس قانون سازی کا ڈائریکٹلی جو فائدہ ہم دیکھ رہے تھے وہ مسلم لیگ نون کو اور دیگر جو جماعتیں انہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس قانون سازی کے کیا اثرات پڑیں گے سیاست کے اوپر، اور مسلم لیگ نون اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور جو دو ججز ساتھی ہیں ساتھ، ان کے فیصلے متنازع ہی رہے ہیں پچھلے کوئی 1.5 سال سے 1.25 سال سے، اور براہ راست حکومت یہ کہتی رہی بہت سارے ایشوز پر کہ آپ اس پر فل کورٹ بنائیں اور فل بینچ، اس کا بینچ جو ہے وہ اس کا بننا چاہیے تاکہ جو لیگل پوائنٹس ہیں ان کو طے کیا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ کسی بھی ایشو پر چیف جسٹس صاحب نے اپنی ضد جاری رکھی، حکومت کی کسی بھی گزارش کو کبھی انہوں نے خاطے میں نہیں لائے۔ اب ایک چیز بڑی عجیب ہے کہ جو قانون سازی کا اختیار ہے وہ تو ہمیشہ سے پارلیمنٹ کے پاس ہی رہا ہے اور رہنا بھی چاہیے، حتیٰ کہ سپریم کورٹ بھی اگر بنائی جاتی ہے کسی ملک میں تو اس کے لیے بھی پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرتی ہے۔ جو مسلم لیگ نون نے اس الیکشن کے حوالے سے ایک اپنا سلوگن جاری کیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ون لائنر سلوگن ہوگا کہ نواز شریف وزیر اعظم۔ تو اس فیصلے سے کیا فرق پڑے گا، اور کیا نواز شریف واپس آ رہے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے پائیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑی اہم بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور سپریم کورٹ کا کام ہے اس کی تشریح کرنا۔ یہ کوئی ہندوستان کے حق میں قانون نہیں تھا، سپریم کورٹ کے بارے میں تھا کہ جو پروسیجر ہے وہ کیسے اڈاپٹ ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کو براہ راست سپریم کورٹ بلا کر سزا دے دے تو اس کے خلاف اوپر ریویو جو ہے جانا چاہیے، آپ جائیں نظر ثانی کی درخواست دیں، اس کے خلاف جائیں تاکہ اس کو اس کے ریمیڈی تو ملے، اس کا کوئی تو حق ہو۔ براہ راست آپ ایک آدمی کو بلا کر سزا دے دیں، اسے سننے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اس ملک کے اندر جو آج تک ہوتا آیا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ کا بڑا ایسا اقدام تھا کہ انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا، سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر ججمنٹ ایکٹس کے نام پہ، اور انہوں نے کالعدم قرار دے دیا، جو کہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ کوئی اللہ معاف کرے کسی غیر ملک، دشمن ملک کے کسی مفاد کا واچ ہو رہا تھا، انٹرسٹ واچ ہو رہا تھا، ایسا تو ایشو نہیں تھا۔ تو یہ جو ہوا یہ غلط ہوا، آج کا فیصلہ غلط ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر بلال بٹ صاحب، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے ریویو آف ججمنٹ کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، یہ بالکل بھی اس طرح سے فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ جو قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کو اور جو عوام کے منتخب ممبران ہیں ان کو ہی حاصل ہے۔ وہ جو قانون سازی کریں گے، تمام ادارے اس قانون سازی پر عمل درآمد کے حوالے سے پابند ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے، ان کی واپسی کے حوالے سے تمام مسلم لیگ نون کی قیادت اور جو پارٹی کے کارکنان ہیں وہ بڑے پر امید دکھائی دیتے ہیں، اور بس مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھرپور انداز میں جنرل الیکشن میں جو ہے الیکشن میں حصہ لے گی۔ جی